میں آج کھڑا ہوں ملتان میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے گھر گیلانی ہاؤس میں۔ آج خوش قسمتی سے ملتان کا موسم قدرے بہتر ہے، وگرنہ کل تک یہاں شدید گرمی تھی۔ آپ نے سب سے پہلا روزہ اپنی زندگی میں کب رکھا، کتنی عمر میں رکھا؟ غالباً میرا خیال ہے میں چوتھی کلاس میں ہوں گا یا پانچویں میں جب میں نے روزہ شروع کیا۔ زندگی کا مشکل ترین روزہ کون سا تھا؟ بھوک زیادہ لگی یا پیاس؟ دیکھیں، روزے تو یہ میرا خیال ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو روزے رکھے ہیں تو اس پہ وہ تو آپ کا ہر قسم کی آزمائش ہے۔ کیا کبھی 8 پہرا روزہ بھی رکھا جب سحری کرنے کا موقع نہ ملا ہو؟ میری اتنی عادت بن گئی تھی کہ اتنا جذبہ ہوتا تھا بچپن میں کہ اگر ہمیں کسی نے اٹھانے میں تاخیر کی ہے اور اذان ہو گئی ہے تو ہم پھر نیت کر لیتے تھے کہ ہم روزہ رکھیں۔ آپ کو سحری میں کیا اچھا لگتا ہے؟ خاص مخصوص کون سی چیز ہے جو سحری میں ضرور ہونی چاہیے؟ دہی، یہ مجھے پسند ہے۔ پراٹھا آلیو آئل میں بنوا لیتا ہوں اب، یا بھی پراٹھا کھاتے ہیں؟ دیسی گھی میں بنوا لیتا ہوں، مگر جو آملیٹ ہے وہ انڈے کی سفیدی کی آملیٹ بنوا لیتا ہوں، اور چائے۔ اور افطاری میں کیا پسند ہے؟ میری سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور، پانی سب سے زیادہ، اور پھر مجھے جو سب سے زیادہ لذیذ لگتا ہے وہ ہے فروٹ چاٹ، یہ میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ بچپن میں کیا چیزیں ہوتی تھی افطاری میں؟ اب کچھ تبدیلی آ گئی ہے، فروٹ چاٹ کی یہ فارم پہلے نہیں ہوتی تھی۔ پہلے ابھی بھی پکوڑے اور یہ سینڈوچ اور سموسے اور روح افزا یہ بڑی کامن تھی۔ تو اب جیسے جیسے تھوڑے سے لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور ہمارا بھی تجربہ ہے کہ آپ کو تلی ہوئی چیزیں فوری طور پر نہیں کھانی چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد کھانی چاہیے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد خالی پیٹ جو سنت حضور پاک کی وہ کھجور ہے اس کے ساتھ روزہ کھولیں۔ رمضان شریف میں آپ کے معمولات میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کئی لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں، کئی آرام کا وقت تبدیل کر لیتے ہیں، آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پہلے 2-4 دن جو آپ کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، کہ کبھی آپ دیر سے سوئے اور پھر سحری کے ٹائم پہ پھر اٹھنا پڑا، تو میرا خیال ہے 2-4 دن کے بعد پھر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہی معمولات ہوتے ہیں جو ایک روٹین میں نیچرلی اتنے ایگزرشن تو نہیں ہوتی، مگر ہم نے کئی روزے جون جولائی میں بھی پہلے دیکھے ہیں۔ رمضان المبارک ملتان میں گزارنا پسند کرتے ہیں؟ عام طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں گھر میں روزے رکھنا زیادہ ان کے لیے سہولت والا ہوتا ہے، یا آپ کہیں بھی ہوں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں کہیں بھی ہوں میں روزہ رکھتا ہوں، جیلوں میں بھی رکھے ہیں، اسٹوڈنٹس تھا ہاسٹلوں میں بھی رکھے ہیں، گھر میں بھی رکھے ہیں، اور جو میری پبلک لائف ہے اس پہ ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر میں جانا پڑتا ہے۔ میں نے آئی ڈی پیز کے ساتھ بھی روزہ کھولا تھا، پہلے بھی جب فلڈز آئے تھے ان کے ساتھ میں روزہ کھولتا تھا۔ آپ کا بیٹا، سب کو افسوس ہے آپ کا بیٹا اغوا ہوا، علی حیدر گیلانی، تو آپ کو رمضان المبارک میں اس کے حوالے سے کوئی خاص چیز یاد آتی ہے؟ دیکھیں، ہم جب وہ بچے تھے سارے ہم اکٹھے بیٹھ کر جب گھر ہوتے تھے تو روزہ بھی رکھتے تھے اور سحری بھی کرتے تھے، روزہ کھولتے بھی تھے اور سحری کے ٹائم پہ بھی اکٹھے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ چیز مس ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی رابطہ ہے ان سے؟ دیکھیں، میرا 2 انڈائریکٹ رابطے ہوئے ہیں کہ ایک
پہلی مرتبہ جو مجھے آڈیو ریکارڈنگ بچے کی سنائی گئی یا پھر مجھے ویڈیو اس کی دکھائی گئی، اس سے ہٹ کے میرا کسی قسم کا رابطہ ٹیلی فونک یا دوسرے طریقے سے نہیں۔ تو اب جو آپریشن ہو رہا ہے، آپ کو اس سے توقع ہے کہ بازیابی ممکن ہوگی؟ دیکھو انشاءاللہ ہمارا جو عقیدہ ہے، عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے میرا خیال ہے کوئی ہمیں کنسرن نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ بچپن کے رمضان اور آج کے رمضان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بڑا صاحب بچپن جس طرح میرا ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے جی، میں ایک عام فیملی درمیانے طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو اس وقت جو افطار ہوتی تھی بڑا اہتمام ہوتا تھا گھروں میں، لیکن بڑا سادگی سے ہوتی تھی، اور مسجد میں تمام مرد جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں ہی کوئی ہر گھر سے کچھ نہ کچھ افطاری کے لیے وہاں آ جایا کرتا تھا، تو وہاں بھی لوگ افطار کرتے تھے، ایک دوسرے کو مدعو بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال ایک سادگی کا عنصر تھا۔ کھجور بہرحال اس وقت بھی تھی، اور جس طرح آج اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت کا جو افطار تھی اس میں محبت، چاشنی اور ایک بڑا سچائی اور حقیقت پسندی کا ایک بڑا عنصر تھا جی۔ تو کیا آج کے زمانے میں مصنوعی پن آ گیا ہے اس میں بھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب ہوٹلز 5 اسٹار ہوٹلز میں کوئی جا رہا ہے، کوئی 3 اسٹار میں جا رہا ہے، کوئی 2 اسٹار کو کیٹرنگ کروا رہا ہے، تو وہ جو گھر کی وہ چھوٹی ہوتی تھی افطار پارٹی، لیکن گھر کی ساری خواتین اور بچے اس میں شامل ہو جاتے تھے، سینس آف پارٹیسپیشن ہوتا تھا، سارا دن اس افطار کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ یہ سوئیاں وغیرہ گھر میں بنایا کرتی تھی خواتین جو ہیں جی، عید کے لیے؟ عید کے لیے بھی ایون افطار میں اگر انہوں نے رکھنی ہے اس میں، تو گھر کے مرغے ہوئے کرتے تھے، تو ایک وہ چھوٹا زمیندار بھی خود کفیل تھا۔ آپ نے سب سے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا؟ بڑا صاحب میرا خیال ہے کہ میں 6-7-8 سال کا ہوں گا میں ایگزیکٹلی، لیکن اس وقت مجھے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ میں صبح ہم لوگ، میں اور میری ہمشیرہ تھی، ہم 2 بڑے تھے، تو وہ مجھ سے بڑی تھی تھوڑی، تو ہم لوگ تکرار کرتے تھے والدین سے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا سحری کے ٹائم، تو پھر ایک دفعہ والدہ صاحبہ نے کہا کہ دیکھو یہ رمضان اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اسکول بھی جانا ہے، سارا کچھ، تو بے شک کھول دینا اگر آپ کو تکلیف ہو تو 3 بجے کے بعد بے شک کھولنا روزہ، لیکن ہم نے نہیں کھولا تھا دونوں نے، اور وہ ہمارا پہلا روزہ تھا۔ بھوک زیادہ لگتی تھی، پیاس زیادہ لگتی تھی، کیا کچھ پیاس زیادہ لگتی تھی؟ وہ میں سندھ میں تھا، سانگڑ میں تھے اس وقت ہم، تو جب پنجاب میں ہوتے تھے تو یہاں بھوک زیادہ لگتی تھی، وہاں پیاس زیادہ لگتی تھی۔ آپ سحری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور افطاری میں کیا؟ دیکھیں جی، افطاری میں تو مجھے دل کرتا ہے کہ کوئی دہی کی بنی ہوئی چیز ہو، جو میں دہی بڑے یا دہی مطلب کوئی دہی پھلکیاں ٹائپ جو آج کل بناتے ہیں، خالی دہی بھی ہو، اس میں کالی مرچ وغیرہ ڈال کے، تھوڑا پیاز ٹماٹر ڈال کے، وہ مجھے اچھا اس کا ایفیکٹ آتا ہے۔ اور سحری میں میرا دل کرتا ہے کہ میں لسی ضرور پیوں، یہ شاید پرانے اس وقت کا تھا کہ لسی پینے سے پیاس کم لگتی ہے، تو وہ کنسیپٹ آج بھی۔ میٹھی لسی پیتے ہیں یا نمکین؟ نہیں، نمکین جی، نمکین لسی۔ کیا پکوڑے سموسے آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ اچھے لگتے، پہلے تو بہت اچھے لگتے تھے، آج کل میں ذرا تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں، کوئی وزن بھی بڑھ جاتا ہے، کچھ بڑھتی عمر کے ساتھ کچھ نظام۔ بطور وزیر اعظم جو رمضان گزارے، ان سے آج کل کے دن کتنے فرق ہیں؟ میں اس وقت بھی افطار پارٹیز ہوتی تھیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑی افطار پارٹیز ہوتی تھی، سارا کچھ، اس کو بھی میں بہت الحمدللہ بڑا میں انجوائے کرتا تھا۔ آج بھی دوستوں کے ساتھ گھر میں مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ نیب کے مقدمات میں روز حاضری دینی پڑتی ہے، پریشان تو ہوتے ہوں گے؟ پریشان تو ضرور ہوتا ہے انسان، لیکن مجھے سب سے زیادہ پریشانی جب شروع میں یہ ہوئی کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا بڑائی صاحب کہ چہرہ مسخ کر دیتے ہیں، کسی کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے،
100 چینل اس کو رگید لیتے ہیں، اخبارات میڈیا پر جب ایک بات چڑھ جائے، ایک تنہا آدمی کہاں کہاں تک جا کر ڈیفینڈ کرے، کس کس کا مقابلہ کرے، کس کس تک سچائی پہنچائے. تو میرا المیہ بھی یہی تھا. اب مجھے یہ سیٹسفیکشن ہے کہ کیس 4-5 کی ریفرنسز انہوں نے داخل کیے ہیں کورٹ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں مالی کرپشن کا کوئی عنصر نہیں ہے. ملک ایک سیاسی بحران کا شکار ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی ایک موقف اختیار کر رکھا ہے. یہ بحران کدھر کو جائے گا اور کیا پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہے گا؟ مجھے بحران کچھ صحیح سمت جاتا دکھائی نہیں دے رہا. مجھے یہ بحرانی کیفیت جو ہے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو، جناب آصف علی زرداری صاحب، اور اب جناب بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی کہا ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. پارلیمنٹ میں ہم کم تعداد میں اس دفعہ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے 2002 میں نون لیگ کے پاس 17 سیٹیں تھیں، ایک دفعہ پیپلز پارٹی بھی 18 سیٹس لے کر آئی تھی. تو یہ تو سیاست میں ہوتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس دفعہ مل کے سب نے مارا ہے، باندھ کے مارا ہے، اور اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ملک کی سیاست کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا. راجہ صاحب کیا مارشل لا بھی آ سکتا ہے؟ مارشل لا کی خواہش تو کبھی کسی نے نہیں کی، لیکن مارشل لا جب آتا ہے تو اس کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں. عمران خان سونامی مارچ کر رہے ہیں. عمران خان از کوائٹ کیپیبل کہ وہ لاکھوں بندے اکٹھے کر سکتا ہے، اینڈ ہی ہیز پرووڈ اٹ. طاہر القادری از کوائٹ کیپیبل، وہ لاکھوں بندے اکٹھے کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا. وہ ہمارے دور میں بھی آئے تھے اسلام آباد، ہم نے بڑی عزت وقار کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا. ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ نہیں ہوا، اس وقت میں وزیر اعظم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہمیں سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے. یہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر کچھ ہوا تو افواج پاکستان کو کوئی دشنام بھی نہیں دے سکے گا. سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے آپ کا کتنا پرانا تعلق؟ جی ہمارا تقریباً غالباً 85 سے ہمارا تعلق آ رہا ہے. اور کیسے اتار چڑھاؤ رہا اقتدار میں آنے کے بعد، کیسے تعلقات چلتے رہے؟ الحمدللہ بہتر سے بہترین رہے ہیں ہمیشہ. وفاقی وزیر حج بھی خدمات انجام دیں، تو اس وقت کے کیا تجربات تھے آپ کے؟ میرے لیے سب سے یہ خوش قسمت کی بات تھی کہ میں منسٹر حج بھی تھا، اور اس وقت میں نے جو حج کرایا ہے لوگوں کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت یہ تھی کہ میں نے لوگوں کا ایز اے منسٹر حج نہیں کروایا، میں نے ایز اے خادم حج کرایا. آپ کے ماموں غلام مصطفیٰ خیر نے آپ کی سیاست میں کتنی سرپرستی کی، یا آپ کو سیاست میں آگے لے جانے میں کتنی مدد کی؟ نہیں، وہ میرا اپنا ذاتی اس میں کافی عمل دخل رہا ہے، کیونکہ میرے چاروں صوبوں میں مریدین اتنا زیادہ ہیں کہ میں اس میں ہمیشہ سیاست میں حصہ لیتا رہتا تھا. بلکہ میں صرف الحمدللہ کہ ممبر نہیں بنتا تھا، بلکہ ممبر گھر بھی بنتا تھا. میں یعنی لوگوں کو بناتے تھے؟ لوگوں کو بھی بناتے تھے، خود بھی بنتے تھے. ملک میں اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی بحران نظر آ رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ حالات خطرناک موڑ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یہ ملک بڑی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، تو وہ ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی. تو اس لیے ہر دور کو خطرناک دور کہا گیا ہے. اور مجھے یاد ہے 5 سال ہم نے بھی گزارے ہیں، اور میڈیا سے ہمیں روز رات کو نکال کے سوتے تھے، صبح ہم امام ضامر باندھ کر پھر آ جاتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے بردباری کا ہے، پولیٹیکل سوچ کا ہے، اور اس کو بڑا ہی ایک حوصلے کے ساتھ. تو کیا وزیر اعظم نواز شریف نے آپ سے مشورہ کیا؟ Advice is sought, not hawked.
جو مشورہ کوئی لیتا ہے اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، جو نہیں لیتا دعا کرنی چاہیے۔ تو کیا آپ صرف دعا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو، کیونکہ ہمارا فوکس جو اس وقت ہے وہ بہت ہی مشکل ترین جو وقت ہے وہ آئی ڈی پیز کے لیے ہے۔ جو نقل مکانی کرتے ہیں وہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور میں نے اس دور کو دیکھا ہے، اور اس لیے میرے دور میں بھی 2.5 ملین آئی ڈی پیز جو تھے، 25 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، اور اس وقت چاہیے کہ پوری قوم کو، پورے ورلڈ کو یونائٹڈ ہونا چاہیے ان کی مدد کے لیے۔ اگر عمران خان نے سونامی مارچ شروع کر دیا اور طاہر القادری صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہے، جمہوری حق ہے، وہ جو کرنا چاہیں کریں۔ ہمارے دور میں بھی کرتے تھے، میاں صاحب نے بھی کیا تھا، ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا وہاں اسلام آباد میں، ہم نے پانی شانی پلایا تھا، ہم نے اسٹیڈیم بنوائی تھی ان کے لیے، ہم بجلی نہیں جانے دیتے تھے، ہم ان کی محنت کرتے تھے نہ جائیں واپس، آپ یہاں رہیں ہم اداس ہو جائیں گے۔ وہی ہم قادری صاحب کو کہتے تھے اب کیوں اتنی جلدی، 4 دن تو کچھ بھی نہ ہوئے۔ تو سیاسی تدبر سے یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے موقف کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اتنی فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے کہ اپوزیشن ہونے کا گمان ہی نہیں لگتا۔ دیکھیں یہ تو پہلے ان کے اوپر بھی یہی الزام لگتا تھا کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو آپ مجھے بتائیں کس لحاظ سے انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کی؟ جب میمو کا اسکیم بنا، کیا وہ پارٹی بنے یا نہ بنے؟ جب میرے خلاف پیپلز پارٹی تو ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ جب کنٹمپٹ کا ہوا، کیا وہ فریق بنے یا نہ بنے؟ جب اپوزیشن کا جو رول ہوتا تھا اسمبلی کے اندر، کیا وہ میرے خلاف نعرے لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے؟ کیا آپ کے خیال میں بحران اس حد تک بڑھ سکتا ہے کہ جمہوریت ہی ڈی ریل ہو جائے؟ اگر سینسیبل چلیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر سینسیبل طریقے سے نہیں چلیں گے، پولیٹیکل سوچ کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری تو میجورٹی نہیں تھی، ہماری تو مانگے تانگے کی حکومت تھی، ان کی تو 2/3 میجورٹی ہے، تو ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟